بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عاطف عوان۔ آج کافی دنوں کے بعد حاضر ہوا ہوں، کچھ ذاتی مصروفیات تھیں، اس وجہ سے آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا۔ پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہو چکے ہیں اور اس کے نتائج نے جہاں پنجاب کو اسپیشلی اور پورے پاکستان کے سیاسی نظام کو ایک بڑا دھچکا پہنچایا ہے۔ دھچکا اس سینس میں کہوں گا کہ عوام کھڑے ہوئے اور عوام نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور عوام نے اپنے نمائندوں کا احتساب کیا۔ اس کے اثرات ابھی کچھ ظاہر ہوئے ہیں اور باقی انشاءاللہ آئندہ جنرل الیکشن میں ظاہر ہوں گے۔ صورتحال کیا بن گئی ہے؟ جوڑ توڑ شروع ہو گئی ہے۔ پھر صورتحال کیا ہو گئی ہے؟ جوڑ توڑ شروع ہو گئی ہے۔ اب اس جوڑ توڑ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ بھی کچھ گھنٹوں کی بات ہے، پھر آپ کے سامنے آ جائے گا سب کچھ۔ اس وقت حکومتی اتحاد کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ 20 میں سے 4 سیٹیں جو ہیں وہ نون لیگ نے حاصل کی ہیں اور اس حساب سے ان کے پاس اب ان کی سیٹوں کی تعداد ہو گئی ہے 167۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 7 ارکان ان کے ساتھ شامل ہیں، 4 آزاد ارکان ہیں اور رائے حق پارٹی کا ایک رکن بھی حکومتی اتحاد میں شامل ہے۔ اس طرح یہ فگر 179 بن گیا۔ اور لودھرا سے جیتنے والے آزاد رکن رفیع شاہ صاحب نے بھی نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور اب تعداد جو ہے وہ حکومتی اتحاد کی ہو گئی ہے 180۔ اس ایک رکن کے ساتھ یعنی نون لیگ کی اب سیٹیں ہو گئیں 5 اور حکومتی اتحاد کی تعداد ہو گئی 180۔ جبکہ اپوزیشن اتحاد جو 15 سیٹیں ملی ہیں پی ٹی آئی کو، اس سے ان کی سیٹوں کی تعداد ہو گئی ہے 178 اور مسلم لیگ کاف کے 10 ارکان ہیں تو ان کی تعداد بن گئی 188۔ یہ تو ہے اعداد و شمار اور یہ ہے جمہوریت، یہ ہے عوام کا فیصلہ۔ اب اس جمہوریت کو اور عوام کے فیصلے کو کس طرح سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ سمپل فارمولہ ہے، جس کی اکثریت ہے وہ حکومت بنا لے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ مفاہمت کا بادشاہ جو ہے وہ پنجاب آ چکا ہے اور کل ایک بیٹھک ہوئی ہے حکومتی اتحادیوں کی، اور مزے کی بات بتاؤں کہ حکومتی اتحادی جو پنجاب کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، جو پنجاب کی حکومت کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ مولانا فضل الرحمان پنجاب اسمبلی میں ایک سیٹ بھی نہیں ہے، اختر مینگل صاحب ایک سیٹ بھی نہیں ہے، ایم کیو ایم کی ایک سیٹ بھی نہیں ہے، اے این پی کی ایک سیٹ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں پنجاب کا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں، پیپلز پارٹی بڑی جماعت تھی، اب بڑی جماعت تو اس سینس میں نہیں رہی کہ ان کی تعداد جو ہے وہ صرف 7 ارکان ہے، لیکن ظاہر ہے جمہوریت ہے۔ اب جس صوبے میں آپ کی نمائندگی نہیں ہے وہ لوگ آ کے آپ کے فیصلے کرنے جا رہے ہیں۔ بہرحال جو صورتحال بن رہی ہے اس حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ ابھی صبح اطلاع آئی کہ جی رحیم یار خان سے پی ٹی آئی کے ایک ایم پی ہیں چودھری مسعود صاحب، وہ چلے گئے ترکی پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی۔ اب ووٹ اگر وہ نہیں دے سکتے تھے تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ وہ نکل جائیں۔ جوڑ توڑ رات سے شروع ہے، چودھری شجاعت کے گھر آصف علی زرداری گئے اور اس پر پھر سوشل میڈیا پہ طوفان مچ گیا کہ جی انہوں نے وکٹری کا نشان بنا دیا اور وہ جیت گئے ہیں۔ ہار جیت کیا ہوتی ہے یہ تو ابھی کچھ گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا، لیکن یہ جو جوڑ توڑ ہو رہی ہے، عمران خان نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ جی وہ ایم پی ایس کو 50 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں۔ ابھی شاید وہ جمہوریت کا وہ حسن جو ہے وہ صحیح طرح نکھر کے سامنے نہیں آیا، یا لوگوں نے ابھی ایم پی ایز نے اور سیاستدانوں نے اس سے سبق حاصل نہیں کیا جو ابھی ضمنی الیکشن میں عوام نے اپنا رزلٹ سنایا یا اپنا رد عمل دیا ہے، اس میں یہ نہیں انہیں ابھی سمجھ آئی کہ کیسے عوام کیسے احتساب کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ عوام جب احتساب کرنا شروع کر دیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر کسی کو
مداخلت کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی اور سازش کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی. لیکن یہ ایک اچھا سسٹم ہے کہ اب عوام اویئر ہو گئے ہیں, اب جاگنا شروع ہو گئے ہیں, انہیں اپنے ووٹ کی اہمیت کا پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے. واپس آ جاتے ہیں اعداد و شمار پہ. کچھ اطلاعات آ رہی ہیں یا سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں کہ جی 4 ارکان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے وہ حمزہ شہباز شریف کے ساتھ رابطے میں ہیں, جوڑ توڑ ہو رہی ہے. 2 ارکان مزید جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کے رابطے میں ہیں اور ان سے بھی معاملات چل رہے ہیں. پی ڈی ایم کے اجلاس میں شرکت کی ہے طارق بشیر چیمہ صاحب نے. کل سب نے فوٹیج بھی دیکھ لی اور سب نے انہیں ٹی وی پہ بھی دیکھ لیا. طارق بشیر چیمہ صاحب کے اپنے 2 ایم پی جو ان کے ساتھ جن کے تعلقات اچھے ہیں یا جن کا ان پر اثر ہے, وہ بھی اس وقت ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں. اگر وہ 2 ایم پی طارق بشیر چیمہ صاحب ادھر ادھر کر دیتے ہیں تو پھر فگر کیا بن جاتا ہے. 188 ٹوٹل میں نے آپ کو فگر بتایا تھا پی ٹی آئی کا اور کاف لیگ کا ملا کے. چودھری مسعود صاحب ترکی اڑ گئے, 187 رہ گئے. 4 ارکان اگر حمزہ شہباز کے ساتھ رابطے میں ہیں, 2 آصف علی زرداری صاحب کے رابطے میں ہیں اور 2 طارق بشیر چیمہ صاحب کے رابطے میں ہیں, تو یہ 8 ارکان پھر مائنس ہوئے. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو اور یہ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ ووٹ بیچنا نہیں ہے. لیکن پھر بھی چونکہ جوڑ توڑ ہو رہی ہے تو اس میں پھر سارے ان کے لیے میدان کھلا ہے. اس سے جو صورتحال بنتی ہے وہ جا کے اپوزیشن اتحاد کے ارکان رہ جاتے ہیں 179. ایک آزاد رکن ملنے کے ساتھ حکومتی اتحاد کے ارکان کی تعداد بن گئی تھی 180. اس طرح اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ اس کے پاس 1 سیٹ کم ہو گئی ہے. ابھی ہوئی نہیں, یعنی اس فگر کے حساب سے شاید کم ہو جائے. اب اہم جو ووٹ ہے وہ ووٹ آ گیا ہے چودھری نثار کا. وہ گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ 180 تعداد ہو گئی حکومتی اتحاد کی. اگر یہ فگرز اسی طرح وہ سامنے آ جاتے ہیں اور یہ ارکان ووٹ کے لیے نہیں آتے, کیونکہ ووٹ ڈال تو نہیں سکتے وہ, لیکن اگر ووٹ ڈالنے کے لیے ہی نہیں آتے, اسمبلی نہیں آتے, وہ کچھ عذر پیش کر دیتے ہیں بیماری کا یا کہیں چلے جاتے ہیں, تو اب یہی ایک راستہ بچ گیا ان کے پاس کہ ارکان اسمبلی جو ہیں وہ ووٹ کے لیے آئیں نا. تو اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں آصف علی زرداری اور حکومتی اتحاد, تو پھر اس حساب سے 179 اگر رہ جاتی ہے تو چودھری نثار کا ووٹ گیم چینجر ثابت ہوگا. اگر انہوں نے حکومتی اتحاد کا ساتھ دے دیا تو 181 ہو جائے گا, تعداد بڑھ جائے گی. اگر اپوزیشن اتحاد کا ساتھ دیا تو 180 ان کی تعداد ہو جائے گی, برابر ہو جائے گا. تو معاملات جو ہیں وہ ابھی کچھ گھنٹے کے ہیں, دیکھیں کیا بنتا ہے. لیکن میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے, عام شہری کی حیثیت سے اپنے سب سیاستدانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو منتخب کیا, میں نے اپنا ووٹ آپ کو دیا, آپ اسمبلی میں جا کے اگر 25 کروڑ 40 کروڑ یا 50 کروڑ لے کے تو پھر اس ایجنڈے سے ہٹ جائیں, اس منشور سے ہٹ جائیں, تو میں کس کا گریبان پکڑوں. میں نے جس بات پہ آپ کو ووٹ دیا تھا, جو آپ تقریریں میرے سامنے کرتے رہے ہیں, اور جس ایجنڈے پر میں نے آپ کو ووٹ دیا تھا, آپ تو پھر ہٹ گئے اس سے. ابھی احتساب ہونا میرا خیال ہے باقی ہے, اور یہ بڑے اچھے انداز میں ہوگا. اب عوام جاگ گئے ہیں. سیاستدانوں کو بھی چاہیے, جمہوریت یہ نہیں ہے کہ آپ اکثریت کو اقلیت میں بدل دیں. جمہوریت میں اکثریت حکومت کرتی ہے تو انہیں کرنے دیں. دوسری جانب کل ایک تصویر جاری ہوئی تھی, مختلف دوستوں نے اس پہ ویلاز بھی کیے اور وہ کافی تنقید کا نشانہ بھی بنی. وزیراعظم شہباز شریف, آصف زرداری اور فضل الرحمان ہنس رہے ہیں ان کی مسکراتے ہوئے, گو کہ انہوں نے کسی اور نقطے یا کسی اور نقطہ نظر سے وہ تصویر جاری کی تھی کہ شاید انہیں کچھ فرق نہیں پڑا ضمنی الیکشن کے نتائج سے. لیکن سٹاک مارکیٹ اس وقت ڈوب رہی تھی. ڈالر 225 پہ پہنچ گیا تھا, آج 226 پہ پہنچ گیا ہے. خدا کا واسطہ ہے اس جوڑ توڑ کو ختم کریں, اپنی یہ لڑائیاں ختم کریں
اور عوام کا کچھ سوچیں. گو کہ ابھی تک تو عوام کا آپ لوگ سوچ نہیں رہے, کچھ کر نہیں رہے, لیکن اب بھی وقت ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 5 خطرناک ترین ممالک میں ان میں شامل ہو گیا ہے جو دیوالیہ پن کے قریب ہیں. اور ڈالر کی جو رفتار ہے, وہ ڈالر کی رفتار کے ساتھ آپ نے اتنا تو کر دیا ہے کہ ایم پی ایس کے ریٹ بڑھا دیے ہیں, ان کی رفتار بھی بڑھا دی ہے پیسے کے لیے, ان کو بھی جو ہے وہ آپ نے ان کا ریٹ بڑھایا ہے. لیکن یہ عوام کہاں جائیں گے؟ خدا را عوام کا سوچ لیں, یہ نہ ہو کہ پھر عوام کے ہاتھ آپ کے گریبانوں تک پہنچ جائیں. بہت اچھا کیا تھا, بہت اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا کہ جیسے ہی نتائج آ رہے تھے ابھی, اور شام کو مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نتائج کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں. یہ شعور چاہیے, یہ چیز چاہیے سیاستدانوں میں کہ جس نے الیکشن لڑا اور وہ جیتا, آپ اس کی جیت تسلیم کریں. اس کی جیت تسلیم کرنے کے بعد پھر اس کو حکومت کا حق بھی دیں اگر وہ اکثریت میں ہے تو. ملک احمد خان صاحب نے بھی بیان دیا تھا. نون لیگ کا یہ ایک بہت اچھا تاثر گیا تھا اس سے, لیکن شاید پھر آصف علی زرداری صاحب نے آ کے وہ تاثر اب ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں بیٹھیں, ابھی کچھ گیم آن ہے, کچھ اور کرتے ہیں. تو مفادات کو چھوڑیں, اپنے مفادات کو, ذاتی مفادات کو چھوڑیں, اپنے نقصان کرنے والوں کا بھی سوچیں کہ کون آپ کا نقصان کر رہا ہے. عوام کا سوچیں, خدا را عوام کا سوچیں, ورنہ حالات سری لنکا جیسے ہو جائیں گے. انشاءاللہ پھر کسی بھی لاء کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.